تمام سیاسی جماعتیں میدان میں اتر رہی ہیں۔ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بنیادی مقابلہ، سب سے بڑا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت اور بچی کھچی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ کوئی بڑی دو سیاسی جماعتیں پاکستان میں جیسے روایتی طور پہ رہا ہے میدان میں نہیں ہوں گی، اور اب کیونکہ وقت آ گیا ہے الیکشن کا، تو جو تمام اتحاد یا جو مخلوط نظام ترتیب دیا گیا تھا وہ یقینی طور پہ اب اس نے بکھرنا ہے، کیونکہ ہر بار اس سے پہلے کئی بار پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کہہ چکی ہیں کہ ان کا اتحاد یا ان کا آپسی جو ایک مخلوط حکومت کا نظام ہے وہ الیکشن تک ہے۔ الیکشن کے بعد یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کریں گی، ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ اسی لیے سرکاری بساط پہ، الیکشن کی سرکاری بساط پہ نون لیگ پوری قوت سے وزیر اعظم شہباز شریف کی سرکردگی میں اپنے مہرے بچھا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کی بھرپور تیاری ہے۔ آئندہ عام انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حکمراں اتحاد میں بھی اب وہ پہلی والی کیفیت برقرار نہیں رہے گی، اور اس کے آثار نمایاں ہیں۔ کرکٹ کے میدان سے سیاسی مارکا کھیلا جا رہا ہے۔ من پسند چیئرمین پی سی بی کی تقرری کے لیے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سینئر صحافی نجم سیٹھی کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ برقرار رکھنا چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی چیئرمین پی سی بی کے لیے ذکا اشرف کے نام پر ڈٹ گئی ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کشمکش سے متعلق آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی، جب چیئرمین نادرہ طارق ملک کے استعفے کی خبر سامنے آئی۔ اطلاعات کے مطابق طارق ملک کو شہباز حکومت میں زرداری صاحب کے کہنے پر چیئرمین نادرہ برقرار رکھا گیا تھا، لیکن نادرہ میں کرپشن اور حالیہ دنوں میں ایک اہم شخصیت کا ڈیٹا لیک ہونے پر ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی، جس کی وجہ سے طارق ملک کو اس عہدے کو اطلاعات کے مطابق وہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ خبریں ہیں وفاقی حکومت نے طارق ملک کے خلاف انویسٹیگیشن بھی شروع کی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے شیئر بھی کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور جناب آصف علی زرداری کا طارق ملک صاحب کے حوالے سے اعتماد اطلاعات کے مطابق برقرار ہے، لیکن بہرحال آج یہ عہدہ بھی خالی ہو گیا۔ اس موقع پہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس وقت بھی یہ مخلوط حکومت وجود میں آئی تھی، تین بڑے اتحادیوں کے درمیان یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان پاور شیئرنگ کا فارمولا تشکیل دیا گیا تھا، جس کا ایک بنیادی جز یہ بھی تھا کہ جو اس وزارت ہوگی اس وزارت کے تحت تمام فیصلے، تمام تعیناتیاں وہی جماعت کرے گی۔ اسی طرح سے کیونکہ وزارت یہ بین صوبائی وزارت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ اس حوالے سے تعیناتی کرے۔ اس سے پہلے بھی کلیدی عہدوں کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان طے ہوا تھا، ایک شیئرنگ کا معاملہ طے ہوا تھا، جس کے تحت گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت سے ہونی تھی، مگر اس موضوع پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھا ہٹنا پڑا۔ ان کے نامزد ظفر مسعود جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے کینڈیڈیٹ تھے، بہرحال ان کی تعیناتی نہیں ہوئی، اور جناب اسحاق ڈار نے اس حوالے سے جو تعیناتی کی وہ یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرضی سے ہوئی، اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں بھی دو قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی تناؤ کی کیفیت پچھلے ہفتے آزاد کشمیر میں ضمنی الیکشن کے بعد بھی دیکھنے میں آئی۔ جب پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جیت کا جشن منایا تو نون لیگ کے رہنماؤں نے دھاندلی کا الزام لگایا، اور پیپلز پارٹی نے میڈیا پر اس کا خوب بھرپور جواب بھی دیا۔ اسی طرح کی کیفیت ہم اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر نظام جمعیت علماء اسلام کے گورنر غلام علی کے پاس ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو وہاں پر شدید شکایات ہیں۔ اس قسم کی کچھ شکایات خیبر پختونخوا کے آج کے نظام کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی ہے۔ مگر آج موضوع سب سے اہم اس وقت کا وہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے حوالے سے جناب نجم سیٹھی کی تعیناتی کو برقرار رکھنا، جناب نواز شریف کا فیصلہ اور جناب آصف علی زرداری کا اصولی مطالبہ کہ اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ شخصیت کو یعنی ذکا اشرف صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم احسان الرحمان مزاری، وفاقی وزیر برائے صوبائی رابطہ، اور اسی وزارت کے تحت یہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کام کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مزاری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب 20 جون کو نجم سیٹھی صاحب جو کہ ایڈ ہاک نظام کے تحت آئے تھے، گویا کہ ایک نگران نظام کے تحت آئے تھے، وہ مستقل نظام نہیں تھے، مگر ان کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو مستقل نظام کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اب کیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسی نظام کو مستقل کر دیا جائے؟ فیصلہ ہوا ہے سے مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جس میں آپ شریک ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ فار انوائٹنگ می آن یور شو. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کامران صاحب، جو نجم سیٹھی صاحب ہیں، جب یہ آئے تھے ہم نے 2014 کا کانسٹیٹیوشن بحال کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اس میں یہ ہیڈ کر رہے تھے ٹیمپرری مینجمنٹ کمیٹی. ان کا ایک مینڈیٹ تھا کہ آپ نے جو ہے ریجنل الیکشن کرانا ہے. اس کے بعد جو بھی آئیں گی نارملیز پرائم منسٹر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کس کو چیئرمین شپ دینی ہے، کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ. لیکن ایک تو انہوں نے ٹائم پہ وقت پہ الیکشن نہیں کرا، دوسرے بہت زیادہ ریجن سے مجھے کمپلینس آئی ہیں ریگارڈنگ الیکشنز کے ان میں اپنی مرضی کے انہوں نے بندے اپوائنٹ کیے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. نمبر جی، جب یہ خود مینجمنٹ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ہیڈ ہیں اور خود ہی آ کے امیدوار بن جائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ کے لیے سلاٹ کے لیے، اٹ از کلیئرلی اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جب گورنمنٹ اتحاد آئی تھی، جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا جس کے پاس جوائنٹ چیف منسٹری ہوگی ادھر اسی پارٹی کے بندے اپوائنٹ ہوں گے. لہٰذا منسٹری یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو یہاں لیڈرشپ چاہتی ہے، لیڈرشپ کی خواہش ہے کہ ذکا اشرف صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے. تو اسی سلسلے میں میں نے مہینہ پہلے اسمبلی موو کی تھی ود دا ریکویسٹ ٹو دی آنریبل پرائم منسٹر بیکاز ہی از آنریبل پیٹرن چیف آف پاکستان کرکٹ بورڈ کہ کائنڈلی consider the name of Mr. Zaka Ashraf as the chairman of Pakistan Cricket Board. جی لیکن بہرحال جیسے کہ آپ نے فرمایا پیٹرن ان چیف پرائم منسٹر ہیں، اور ایک جانب جو ہے کیونکہ یہ مخلوط حکومت ہے اس کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگز ہیں اور جو کہ وسیع انڈرسٹینڈنگز ہیں جس پہ اب تک عمل ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو شکایت یہ ہے کہ اس کے حوالے سے معاملات وہ نہیں ہوئے جو انڈرسٹینڈنگ کے تھے، جس میں خاص طور پہ گورنر اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے اور اب یہ چیئرمین پی سی بی کا بھی معاملہ ہو گیا. لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ تو پرائم منسٹر ہیں، اس کے تحت استحقاق تو وزیر اعظم کا ہی ہے نا کہ چیئرمین کون ہو. ہاں جی بالکل، وہ دو نام بھیجتے ہیں، اس سے پھر ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. لیکن یہ لیڈرشپ کی میں نے جیسے پہلے عرض کیا لیڈرشپ کی بیچ میں انڈرسٹینڈنگ تھی، جس کے پاس جون سی وزارت ہے ادھر انہیں کے پسند کے بندے اپوائنٹ ہوں گے. تو لہٰذا یہ چیز بالکل آنریبل پرائم منسٹر سب کو ہی پتہ ہے اور پولیس کو بھی پتہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور جو نام مجھے لیڈرشپ نے تجویز کیا وہ میں نے آگے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتایا ہے، پی ایم ہاؤس کو بتایا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے نام تجویز ہوا ہے آنریبل ذکا اشرف صاحب کا ٹو بی دا نیکسٹ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. تو مزاری صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ایکشنز ایسے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے پچھلے کئی مہینوں کے دوران جو کہ ان کے مینڈیٹ سے تصادم تھے، آپ نے اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کہا ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ فنڈز وغیرہ کے بھی ایشوز ہیں. ایز اے منسٹر، ایز اے رسپانسبل منسٹر اور گورنمنٹ آف پاکستان ان شکایات پہ کیا کر رہی ہے؟ کامنا صاحب، ہم نے تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے. میں آنریبل صاحب کو کہا، حنیف اورگزئی صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں منسٹری آف آئی پی سی کے، ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک لیٹر بھیجیں اور ان کو بتایا کہ آپ کی 4 ماہ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے کیا خرچے کیے ہیں، کس کو ہائر کیا ہے، کس کو فائر کیا ہے اور آپ نے کیا اپوائنٹیز کیے ہیں. کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، ان کا خالی ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ آپ نے جانے ڈے ٹو ڈے کرکٹ افیئرس کو دیکھنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اور آپ نے اپنا الیکشن کرانے ہیں ریجنلز کے سب کے، آپ نے الیکشن کرا کے آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے جو بھی نیکسٹ ہے. ابھی ان کو ہم نے لیٹر بھیجا، انہیں ہمیں جواب نہیں دیا. اس کے بعد ہم نے ایک اور لیٹر بھیجا، انہوں نے وہ جواب ہمیں نہیں دیا. تو پھر میری ان سے ان کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان صاحب سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ کو 2 دفعہ لیٹر ہے منسٹری سے، آپ سے جواب طلب کرنے کے ہیں کہ آپ کے ویٹ کریں جواب کا، بھی آپ کا ہمیں رپلائی نہیں آیا. میں نے کہا اگر آپ ہمیں رپلائی نہیں بھیجیں گے تو میں نے کہا میں لیٹر لکھ دوں گا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو. میں نے کہا پھر گورنمنٹ آف پاکستان کا میں آڈٹ کروں گا آپ کا کرکٹ بورڈ کا، کیونکہ آپ ہمیں جواب ہی نہیں دے رہے اور کیونکہ یہ اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جتنا ہی آگے اپنے مینڈیٹ سے جا رہے ہیں اٹ از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ابھی ایک شیخ صاحب ہیں اسلام آباد کے، غالباً وہ بھی بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی الیکٹ کرا کے خود ہی وہ بھی بورڈ آف گورنر. مطلب آپ کا جو کام تھا خود ہی ہر سلاٹس پہ خود ہی امیدوار ہیں. جی پی سی بی کے چیئرمین کے آپ خود امیدوار ہیں، بورڈ آف گورنرز کے لیے آپ اس کے ممبر ہیں. آپ کا کام آپ الیکشن کرائیں، اب خود ہی الیکشن کانٹیسٹ کرا کے اپنے آپ خود آپ بورڈ آف گورنرز کے ممبر بن رہے ہیں. تو مظاہر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے، جو رسپانسبل منسٹری ہے، جو منسٹری آف جو پروونشل کوارڈینیشن ہے، انٹر پروونشل کوارڈینیشن، ایک جانب آپ کی اتھارٹی جو ہے وہاں پہ آپ اس کو ایکسرسائز نہیں کر پا رہے
اور آپ کو ڈسمس کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. وہ اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے آپ کی وزارت کو اور آپ کو ایز وزیر رسپانسبل فار پاکستان کرکٹ بورڈ. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شکایات ہیں جو ساری چیزیں ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان بھی اگنور کر رہی ہے. اس طرح سے تو یہ اوور آل ایک سیریس کانفلکٹ لگ رہا ہے. دیکھیں جی، ان کے جو الیکشن کے جو مجھے کمپلینز آئی ہیں، میں نے وہ ان کو جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو میں نے بھجوا دی ہیں. اور جو لوگ کمپلین میرے پاس لے کے ان کو میں نے کہا آپ ان کو ریٹن میں جا کے جمع کرائیں. انہوں نے کہا جی میں نے جو فیصلے کیا میں اپنے فیصلوں پہ قائم دائم ہوں. اگر ان کو چیلنج کرنا ہے the next forum is educators، آپ ادھر جا کے چیلنج کریں، وہ ان کے فیصلوں کو ریورس کر سکتے ہیں. جو ان کے بعد میں نے ان کو یہی کہا کہ بھی آپ کے جہاں الیکشن اس ریجن میں ہو گئے ہیں تو نیکسٹ آپ کا فورم ایجوکیٹرز کے پاس جائیں. جس ریجن میں آپ کے الیکشنز نہیں ہوئے ابھی آپ کے الیکشن ڈیو ہیں، آپ ریٹن میں پہلے اپنے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، آپ ان کو دے دیں کہ ہمیں ادھر یہ تحفظات ہمارے ہیں اور ہمارے تحفظات کو مہربانی کے دور کیا جائے. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کرکٹ بورڈ منسٹری آف IPC کو نہیں مانتی. یہ لیٹر میرے خیال سے میں اس وقت پاکستان میں آ چکا ہوگا جس ادھر نے بھیجا ہوگا، کیونکہ دے ہیو سیٹ کہ جی چیئرمین صاحب تھے نہیں، سیٹی صاحب میرے خیال لندن گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جیسے ہی وہ آئیں گے ان کے ٹیبل پہ وی ول سینڈ یو دی رپورٹ. اگر ان کی رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی تو ہمارے پاس پھر اور ہے جی، ہم پھر آڈیٹر جنرل پاکستان کو کہیں گے آڈٹ کریں. لیکن بنیادی طور پہ تو آپ اپنی شکایت پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں نا مزاری صاحب، آپ اپنے طور پہ لے کے جائیں. آئی بلیو کہ زرداری صاحب نے پرائم منسٹر سے اس سلسلے میں بات کی ہے اور کافی مضبوطی سے بات کی ہے، کافی سختی سے انہوں نے بات کی ہے اور کئی اور چیزیں انہوں نے گوش گزار کی ہیں پرائم منسٹر کی کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. نہیں جی، اتنا یہ نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کے لیول پہ لے کے بات لے کے جاؤں. منسٹری آف IPC کین ہینڈل دیز ایشوز بائی اٹ سیلف. اور انشاءاللہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کی خواہش ہے زکاشہ صاحب، انشاءاللہ ہی ول بی دی چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ. یہ فرمائیے گا کہ زکا اشرف صاحب کیوں آپ کے کینڈیڈیٹ ہے؟ یقیناً وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، ان کے زمانے میں کافی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اچھا پرفارم اوور آل کیا اور پھر وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. ویسے آپ کی پریفرنس کیوں ہے زکا اشرف کے حوالے سے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ نجم سیٹھی صاحب کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں جی، آئی ہیو گاٹ نتھنگ اینی تھنگ اگینسٹ نجم سیٹھی صاحب. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پارٹی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جب لیڈرشپ کی بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور یہ منسٹری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو لہٰذا یہاں بندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے. جی بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. احسان الرحمان مزاری صاحب وفاقی وزیر برائے صوبائی رابطہ ہمارے ساتھ تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے جو وزارت تو ان کے پاس ہے وہاں پر چیئرمین ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. اس کے لیے زکا اشرف صاحب کا نام تجویز کیا ہے. جناب آصف علی زرداری کا یہ بڑا مضبوط اصولی مطالبہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، مگر جناب نواز شریف کا اصرار ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جناب نجم سیٹھی کو ہی ہونا چاہیے. گو کہ ان کو نگران زمانے کے لیے یا ایڈ ہاک لیول پہ بنایا گیا تھا، لیکن اب ان کو مستقل کر دینا چاہیے. 20 جون اس سلسلے میں آخری دن ہے فیصلہ کرنے کے حوالے سے. بہرحال اس کی بنیاد اس پس منظر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان واضح طور پر لگتا ہے کہ وہ ہنی مون جو اس حکومت کی ابتدا میں شروع ہوا تھا یا PDM کے اس طرح میں شروع ہوا تھا وہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے. اصل اس وقت ٹارگٹ ہے الیکشن 2023. اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پوری قوت سے جناب آصف علی زرداری پنجاب کے میدان میں اتر رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں. پنجاب کے دوسرے حصوں میں بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پرانی پیپلز پارٹی کے لیول پہ. اور سامنے پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پھر دوسری سیاسی جماعتیں، جناب جہانگیر ترین کا نیا گروپ، اور پھر جو بچی کھچی پاکستان تحریک انصاف PTI ہے. اب یہ تیاریاں ہیں اور اسی پس منظر میں یہ نئے مسائل کھڑے ہوئے ہیں حکومتی اداروں میں. پیپلز پارٹی کی شخصیت ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی اور سیاسی تجزیہ کار، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، محترم سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشن، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق الیکشن کی اب تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اور کیا یہ بات طے ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ آئندہ 2 ماہ کے اندر، 2.5 ماہ کے اندر، اسی عرصے کے دوران، یعنی کہ اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے یا اس تک چلی جائے گی اور اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں؟ الیکشن 2023 کا سال یہ ہے اور الیکشن ہوں گے. یہ اطلاعات ابھی تک مستحکم ہیں؟
جی میری جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ یہ حکومت تو جا رہی ہے، نگران حکومت آ رہی ہے لیکن الیکشن جلدی نہیں ہو رہے، اکتوبر میں الیکشن ہونے کا امکان نہیں، نگران حکومت کو زیادہ دیر چلانے کی کوشش کی جائے گی، گو آئینی ضرورت بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ابھی پی ٹی آئی سے مکمل طور پر ڈیل نہیں ہوا جا سکا، ابھی تک ان کا ووٹ بینک موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کی بھی یہ خواہش ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کہیں دوبارہ نہ آ جائے، تو اس وقت یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ اکتوبر میں فوراً الیکشن کروا دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی دوبارہ نہ آ جائے ایز سچ، کیونکہ پی ٹی آئی پہ پابندی تو نہیں لگی ہے نا سہیل بڑائی صاحب، پی ٹی آئی تو اس پہ باقاعدہ پابندی تو نہیں لگی ہے نا، پاکستان کے قانون کے لحاظ سے پی ٹی آئی جماعت تو موجود ہے نا۔ دیکھیں کامران خان صاحب، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا، جو پارٹی ووٹ بینک بنتا ہے نا وہ پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو تھی وہ بھٹو کی پارٹی رہی اور اس سے کوثر نیازی، حفیظ پیر زادہ، کتنے لوگ نکلے، لیکن ووٹ بینک آپ 88 تک آپ دیکھتے رہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور بھٹو کے ساتھ ہی لگا رہا۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ بھی پرسنالٹی اورینٹڈ ہے۔ 3 طرح کا ووٹ بینک ہے جہاں تک پنجاب سندھ کی بات ہے۔ ایک ووٹ بینک ہے پارٹی ووٹ بینک جو 18-20% ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کا ووٹ بینک، وہ جو الیکٹیبلز جن کو کہتے ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے، شہروں میں پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے فلوٹنگ ووٹ بینک جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے۔ تو اس وقت جو فلوٹنگ ووٹ بینک ہے وہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ جائے گا۔ اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ کا ووٹ بینک ہے وہ بھی جب الیکٹیبل چلے جائیں گے تو وہ چھوڑ جائے گا، لیکن پارٹی ووٹ بینک رہے گا، اور اگر کہیں پہ کینڈیڈیٹ اچھے آ گئے تو پھر پی ٹی آئی کے جیتنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کوشش یہ کی جائے گی یا کوشش یہ ہو رہی ہے کہ الیکٹیبل سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے نکال لیے جائیں اور صرف اس کا پارٹی ووٹ بینک رہ جائے، جو ظاہر ہے انہیں اقتدار تو نہیں دلائے گا لیکن چند سیٹیں جو ہے یا سیٹیں ضرور انہیں دلائے۔ ذرا سامنے جو آپ کو پیش منظر نظر آ رہا ہے، جو آگے سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اس میں اب جو یہ حکمراں اتحاد ہے، آبویسلی یہ تو طے ہے کہ یہ انہوں نے علیحدہ الیکشن لڑنا ہے، آمنے سامنے آئے گی، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سامنے آئے گی، جے یو آئی نون لیگ کے بھی سامنے آئے گی، تمام جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی۔ پنجاب فیصلہ کن میدان جنگ ہے، یہاں پر آپ زرداری صاحب پوری قوت سے آ رہے ہیں اور اس پوری قوت سے کر رہے ہیں، نون لیگ کا یہ گڑھ ہے، اس کو بچانا ہے۔ اس کشمکش میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور حالیہ ہفتوں کے دوران جب سے یہ پی ٹی آئی وغیرہ کا تحلیل ہونے کا عمل شروع ہوا ہے، یہ اختلافات جو ہے یہ کس سطح پہ کھڑے ہیں، اور آنے والے دنوں میں الیکشن تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کتنی حدت و شدت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں کامران خان صاحب، جو سینٹرل پنجاب ہے اور جو نارتھ پنجاب ہے جس میں زیادہ تر سیٹیں ہیں، جو 48 سیٹس ہیں ساؤتھ پنجاب میں، تو سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی صرف ایک سیٹ جیتی تھی 2018 میں، راجہ پرویز اشرف کی، باقی کوئی سیٹ جو ہے کسی پہ بھی نہیں جیت سکی۔ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹیں جیتی تھی، 3-4 سیٹیں جیتی تھی، تو میرا یہ خیال ہے کہ سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں تو نون کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی تنازع نہیں ہے، اور جو آپس میں کمپٹیشن ان کا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی چند سیٹوں پہ ہے، لیکن ان کے لیے جو بڑا تھریٹ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اکٹھے رہیں گے، چاہے الیکشن الگ بھی لڑیں گے لیکن ان کے مفادات اکٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو بڑا تھریٹ جو ہے پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی ایک نیا تھریٹ ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ پارٹی وہ ہوگی نہ کہ نون یا پیپلز پارٹی، اور ظاہر ہے اس سے نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تھریٹ ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے نیا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ تو بڑائی صاحب، اگر یہ بنیادی اگر ان کا ہدف جو ہے یا جو سامنے مقابلہ ہے وہ تحریک انصاف سے ہے،
تو یہ 3 سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس اگر کریں گی تو اس میں تو پھر تمام جماعت، کوئی ایک جماعت جو ہے وہ اپنی قوت یا اپنا غلبہ پنجاب پہ برقرار نہیں رکھ پائے گی، اور وہ تو پھر بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا، خاص طور پہ نون لیگ کے لیے جو کہ ٹریڈیشنلی ایک نون لیگ پنجاب کی جماعت ہے۔ تو نون لیگ کی اپنی پوزیشن جو ہے اس اپنے اتحادیوں کے یا جو ان کے پروسپیکٹیو اتحادی ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے تو ان کو نقصان ہی ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا جہاں پہ پی ٹی آئی نے ان کو بری طرح سے شکست دی۔ پھر جی میرا خیال ہے پنجاب میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر جگہ نون کے وہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں تقریباً ساری سیٹوں پر، اور اس لیے ان کے پاس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ چند سیٹیں ہو سکتی ہیں، راجہ پرویز اشرف کو سیٹ دے دیں یا مخدوم احمد محمود کو دے دیں، یوسف رضا کیلانی کو دے دیں، 4-5 سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جے یو آئی کی 1 یا 2 سیٹیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کوئی اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کا نہ جے یو آئی کا پنجاب میں۔ اور دوسری طرف نون کا جو ہے وہ سندھ میں کوئی سٹیک نہیں ہے، وہاں پیپلز پارٹی کو ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن میں یہ کوئی ان کا اتنا بڑا تنازعہ بنے گا۔ ان کا اصل کمپٹیشن پی ٹی آئی سے ہے، اور یا اگر استحکام پاکستان پارٹی کہ کوئی مضبوط پارٹی بن گئی، ابھی تو فی الحال اس کا ووٹ بینک کوئی نہیں ہے، ابھی اس کا کوئی نیریٹو نہیں ہے۔ اگر وہ نیریٹو بھی لے آتے ہیں، ووٹ بینک بھی ان کا کچھ بن جاتا ہے، اور پھر ان کو اشیر بات بھی ہو جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا، گویا یا کہ پی ٹی آئی چیلنج۔ میری تصحیح کیجیے گا، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی پی پی ہے، یہ پاکستان پارٹی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی، اس پوزیشن میں، آج کی پوزیشن میں تو یہ کوئی سیاسی قوت نہیں ہے جو کسی قسم کا تھریٹ ہو نون لیگ کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے لیے۔ آج تو اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کوئی ووٹ بینک وغیرہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے۔ آشیرواد وغیرہ کی آپ نے بات کی، مگر آشیرواد سے الیکشن تو نہیں آپ جیت سکتے نا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جتنی دیر تک ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے ہیں، واسوائے اس کے کہ چند الیکٹیبلز چلے گئے ہیں، یا کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ بڑا ریلیکٹنٹلی لوگ گئے ہیں، کوئی دل سے نہیں چاہتے تھے۔ عمران اسماعیل کو دیکھیں، اس دن لوگوں کی نفسیاتی پوزیشن دیکھیں، فواز صاحب جو ہیں وہ منہ چھپا کے بیٹھے رہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ جتنی دیر تک ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، خاص کر یا تو وہ عمران کو ڈیمالش کریں، عمران کی غلطیاں بتائیں، اور دوسرا پی ڈی ایم کے خلاف بات کریں تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ان کی طرف جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اگر نون کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف سے ملیں گے، تو پھر کوئی اور بیانیہ بنائیں۔ لیکن یہ تجربہ تو ناکام ہو چکا۔ نون نے پچھلی دفعہ انہیں ٹکٹ دیے، 15 کی 15 سیٹیں ہار گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تجربہ تو ناکام ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش جناب سہیل بڑائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک بار پھر معیشت بجٹ لگتا ہے کہ صرف 2 ماہ کا بجٹ ہے، اور پھر معیشت کے جھولے ہیں جو کہ آج چل رہے ہیں، کل بھی چلیں گے، اور پھر 2 ماہ بعد آ جائے گی نگران حکومت، 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ چلی جائے گی، پھر آئے گی منتخب نئی حکومت۔ اس دوران یقیناً یہ جھولے معیشت کی چولیں ہلا دیں گے۔ سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں کے لیے سمندری طوفان بائپرجوائے خطرہ بنا ہوا ہے۔ بحیرہ عرب میں موجود اس سائیکلون میں شدت آ رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کہتا ہے یہ کراچی سے 350 کلومیٹر دور ہے۔ کل تک طوفان کا رخ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سے مڑ جانے کا امکان ہے۔ سائیکلون بائپرجوائے کی رفتار 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ طوفان کے اطراف ہواؤں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ 30 سے 40 فٹ تک بلند لہریں اٹھ رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ کل سندھ کے ساحلی علاقے کیٹی بندر سے یہ ٹکرائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مطابق طوفان کی زد میں آنے والے علاقوں سے آج رات تک 50,000 افراد کو نکالا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا تھا کہ عوام اتھارٹیز کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہوں۔ اس موقع پر این ڈی ایم اے کے چیئرمین انعام حیدر کا کہنا تھا کہ سائیکلون بائپرجوائے میں تیزی آ رہی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق طوفان سے بلوچستان کے علاقے اور ماڑا اور سندھ میں ٹھٹہ بدین سزاول زیادہ متاثر ہوں گے۔ ان کے علاوہ حیدرآباد کراچی شہر کو بھی تیز ہواؤں و بارشوں کا سامنا ہوگا۔ صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرتضی وہاب، نامزد میئر ہیں کراچی کے، اور اس وقت یہ تمام معاملات، اس میں کراچی کے حد تک جتنے معاملات ہیں حکومت سندھ کی جانب سے وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ لیٹسٹ
میٹ آفس کی جانب سے آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے؟ یہ طوفان ہٹ کرے گا کراچی کی، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، بارشیں، طوفان، یہ تمام چیزیں، اور اس وقت لیٹسٹ جو پروجیکشنز ہیں وہ کیا ہیں آپ تک جو پہنچ رہی ہیں پیشن گوئی؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، جو لیٹسٹ ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ سیویرٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی شدت برقرار ہے۔ تقریباً کوئی 450 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس وقت جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے اس سے، اور جو امپیکٹ کا ٹائم ایکسپیکٹڈ ہے وہ کل ہے۔ کچھ ایریاز میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ شام کا وقت ہو، بٹ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 14 اور 15 تاریخ کے درمیان یہ جو سائیکلون کا امپیکٹ ہے وہ صوبہ سندھ میں آئے گا۔ جو ابھی تک کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 56,000 لوگوں کو ابھی تک ہم نے ایویکویٹ کر لیا ہے۔ بالخصوص اس میں جو ٹھٹا، کیٹی بندر، گھارو، سجاول، بدین میں لوگ بستے تھے، ان کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے۔ اور اس کا جو ایکسپیکٹڈ امپیکٹ ہے کامران صاحب وہ صرف ساحلی پٹی پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیویرٹی اس کی اس حد تک ہے کہ کراچی شہر پورا اور اپ کنٹری جو نادن سندھ ہے، سینٹرل سندھ ہے، وہاں تک اس کا امپیکٹ جا سکتا ہے۔ تو جو چیزیں انتظامیہ کو کرنے کی ضرورت ہے تو مرزا صاحب یہ فرمائیے گا، ایک عام کراچی کے شہری کو سمجھائیے گا کہ اسی انداز کی بارشیں، اسی انداز کا طوفان، اسی انداز کی آفت گزشتہ 3 سالوں میں کراچی میں بارہا آئی ہے، اور جو کہ سب سے بڑا معاملہ تھا وہ 3 سال پہلے ہوا تھا جب کراچی جو تھا وہ تقریباً ڈوب گیا تھا، اور پھر اس دوران ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بڑی پیمانے پر جو ہے وہ عوام میں کوہرام تھا، بہت بڑی تباہی ہوئی تھی۔ پھر وفاقی حکومت آئی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم آئے تھے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ یہاں پر 2-3 دن رہے تھے، اور پھر جو صورتحال ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھی تھی۔ کراچی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ 3 سال ہو گئے ہیں اس دوران، اور 3 سال ہونے کے بعد اب دوبارہ اگر تیسری بار یہ کراچی میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھی تھی، تو وہ کیوں نہیں ہوگی صورتحال جو 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ کتنا کراچی محفوظ رہے گا اس پوری صورتحال میں؟ دوسری بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کے زیر انتظام نہیں ہے، لیکن ڈی ایچ اے وغیرہ میں کیا انتظام کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں تو ابھی بہت برا حال ہے۔ کامران صاحب، تھوڑی سی میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں 3 سال کے مقابلے میں جو پچھلے سال بارش تھی 2022 کی، اس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ 1150 ملی میٹر بارش کراچی شہر میں ہوئی تھی اس تقریباً کوئی 45 دن کے ٹائم پیریڈ میں، اور اگر آپ اس کو 2020 سے کمپیئر کرتے ہیں تو سچویشن قدرے بہتر تھی شہر بھر میں۔ جہاں ہم نے کام کیا تھا اس کے مثبت اثرات آئے، لیکن ہاں کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پر دقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ابھی بھی ایز وی اسپیک کچھ جگہوں پر کام چل رہا ہے، کچھ جگہوں پہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں ڈال دی گئی ہے، تو سچویشن میں بہتری آئی ہے اوور آل شہر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ جو سائیکلون ہے اس کی فورکاسٹ نہیں تھی۔ جو ڈی ایچ اے کے لیے اسپیشلی آپ بات کر رہے ہیں یا اور جگہوں پہ جہاں اسٹارم واٹر ڈرین کا کام ہو رہا ہے، تو جو بھی ادارے کام کرتے ہیں وہ مانسون کا ٹارگٹ کر کے بیٹھے تھے، اور یہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے سے پچھلے دنوں بات کی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا جو ٹائم لائن شیڈیول انہوں نے رکھا تھا وہ 30 جون کا رکھا تھا اپنے اسٹارم واٹر ڈرین کے کام کو مکمل کرنے کا۔ اس میں ہلکی پھلکی دیر سویر ہو سکتی ہے، تو بالکل لوگوں کو دقت کا سامنا ہوگا۔ اور آج بھی کمشنر کراچی نے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی، انتظامیہ وہاں پر موجود تھی، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسی بھی سچویشن کو انڈر کنٹرول رہا جا سکتا ہے یا ڈیمیج کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، اس ڈیمیج کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک اور چیز کامران صاحب جس میں میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے 2 چیلنجز ہوں گے۔ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، جب امپیکٹ آئے گا لوگ آئی ایم شور نیگیٹو باتیں کریں گے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بارش کا جو پانی ہے وہ ایونچولی سمندر میں جاتا ہے اپنے اسٹارم واٹر ڈرین کے ذریعے۔ اب دقت یہ ہوگی کہ سمندر میں اٹ سیلف سائیکلون آیا ہوا ہوگا، تو سمندر کی جو پانی کی انٹیک ہے وہ کمپرومائز ہوگی، تو بالکل یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن ٹیم موجود ہے، انجینئر موجود ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کی جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے۔ اچھا، آپ کی اس گفتگو سے میں ایک بات، لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی یہ ڈارک ٹنل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ
ڈی ایچ اے کا اندازہ تھا کہ 30 جون تک یہ کام وہ مکمل کر لیں گے. گویا کہ جو کام بچا ہوا ہے وہ 2 ہفتے، آپ نے کہا کچھ دن آگے پیچھے چلے 3 ہفتے کا ہے، کہ اگر یہ کل کا خطرہ ٹل جائے تو پرہیپس جب فل بلوم مانسون آئے مڈ جولائی اور اگست وغیرہ تک، اس وقت تک یہ کام نمٹ جائے گا. کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ اور پھر یہ اتنا بڑا علاقہ جو ہے جو اتنی بڑی تباہی سے دوچار ہوا ہے پچھلے سالوں میں، جس میں گزشتہ سال بھی شامل ہے، تو اس کے لیے خبر ہے کہ اگر یہ ابھی ٹل جاتا ہے یا جتنا بھی ہوتا ہے، لیکن جو فل بلوم مانسون آئے گا تو ڈی ایچ اے سدھر چکا ہوگا. کامران صاحب، میں ڈی ایچ اے کا ترجمان نہیں ہوں تو میں کیٹیگوریکلی تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ہاں جو میری ان سے گفتگو ہوئی اس کے بیسس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اور میں پر امید ہوں کہ جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تو آئی ایم شور وہ تمام اسیسمنٹ کر کے کیا ہوگا کہ وہ ٹائم لائنز کو میٹ کریں گے. میں اپنی گورنمنٹ کے بہاف پہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں ہم نے اسٹارم واٹر ڈرین کا نیا کام سٹارٹ کیا تھا، اس کام کو انشاءاللہ ہم مانسون سے پہلے کمپلیٹ کر پائیں گے. میں اس میں آپ کو شاہ نور جہاں کی اسٹارم واٹر ڈرین کی بات کر سکتا ہوں. گلشن 13D کی جو اسٹارم واٹر ڈرین تھی وہ ہم نے کام ختم کر دیا ہے. شارع ہمایوں عالمگیر کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. جو شادمان نالا تقی حسن قبرستان کے ساتھ ہے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. جو یوسف گوڈ کا نالا تھا وہ بالکل 90% ہو گیا ہے اپنے فائنل سٹیجز پہ. اسی طریقے سے آئی چنری گڑھ روڈ کا جو نالا ہے جو ٹاور کے مقام کو چوک کرتا ہے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. جو گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کا نالا تھا اس کے اوپر کام چل رہا ہے. تو ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی کیپنگ ان مائنڈ کہ جولائی کے اندر ہمیں اس امپیکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایشور یو انشاءاللہ کہ ہم اس کے نیئر اباؤٹ ہوں گے، ان تمام چیزوں کو کرنے میں ہوپ فلی کامیاب ہوں گے. اور انتظامیہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئے گی، تاکہ اگر دقت لوگوں کو آتی ہے، کوئی دشواری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ گورنمنٹ وہ ہوگی جو لوگوں کو کہے کہ جو کچھ بھی ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں جو ایک عام کراچی کا شہری ہے جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ شہری ہیں، وہ اتنی جو انٹریکیسیز ہے ہماری کراچی کے ڈویژن کی وہ نہیں سمجھتے. مگر چلے مجھے یہ سمجھائیے کہ جو آپ کے علاقے زیر انتظام علاقے ہیں، جو کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں، یہ تمام جو دوسرے علاقے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن کی کیا کیفیت ہے؟ یہ کتنی ایک یونیفائڈ ایک جنگ ہوگی اگر یا جدوجہد ہوگی اگر اس قسم کا طوفان آتا ہے؟ اس کے لیے کتنی کوہیرنس ہے، کتنا چیف منسٹر ان چیزوں کے پہ ان کا جو ہے وہ اثر ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا، بیکاز میں جو آپ کی میجر ساحلی پٹی ہے وہ کنٹونمنٹ ایریا یا ڈی ایچ اے ایریا میں فال کرتی ہے، جس میں کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن بھی آتا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی بھی آتا ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ منوڑا بھی آتا ہے. تو بالکل کوہیرنس کی ضرورت ہے، اور اسی لیے کمشنر کراچی کو یہ ٹاسک دی ہے، چونکہ وہ پورے کراچی ڈویژن کے کمشنر ہیں کہ وہ تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں. اور آج اسی لیے ڈی ایچ اے کے اندر میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر کمشنر صاحب بھی موجود تھے، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے بھی موجود تھے، پی ڈی اے میں آن گراؤنڈ موجود ہے. اور پی ڈی اے میں کوئی ٹاسک دی گئی ہے کہ جہاں جہاں جس ادارے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ تمام اسسٹنس پرووائڈ کی جائے. میں نے بھی آج پی ڈی ایم اے کے ساتھ میٹنگ کی تھی تاکہ ان کا ڈپلائمنٹ پلان میں بھی سمجھ سکوں کہ کس کس انڈر پاس پہ کس کس چوکنگ پوائنٹ پہ ان کی مشینری موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نالوں کی صفائی کا سلسلہ ہے اس کو بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، اور آج میں نے خود کچھ مقامات پر وزٹ کیا تھا نالوں کا. اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ خود جو ہے انہوں نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے ایونچولی وہ ریڈی گوٹ جو کہ ابراہیم حیدری کی پٹی ہے ساحلی وہاں پر گئے تھے. تو بالکل کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا یونیفائڈ اپروچ سے وہ کام کیا جائے گا اتنی زیادہ ایفیکیسی ہم لوگوں کے لیے پرووائڈ کر پائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. شہباز شریف حکومت کی آئینی مدت، اقتدار کی آئینی مدت ختم ہونے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور وفاقی بجٹ پر عمل درآمد کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. یعنی 2 ماہ کا بجٹ، پھر نگراں حکومت، پھر نئی منتخب حکومت اقتدار میں ہوگی. اس طرح سے آئندہ 6 ماہ میں 3 حکومتیں ہوں گی، اور ملک کی معیشت اچکولے کھاتی رہے گی، کیونکہ زر مبادلہ ذخائر میں کمی، ایکسچینج ریٹ بلند ہونا، پھر اس شرح سود کی تیزی سے بڑھنا، سکڑتی ایکسپورٹ اور محدود ہوتی ہوئی ریمیٹنسز سے وفاقی بجٹ کے خوابی اہداف تقریباً ناممکن لگتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز محض 3 ارب 91 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں. بمشکل تمام 3 ہفتوں کی امپورٹس کا بل ہم دے سکتے ہیں. 30 جون سے پہلے پاکستان کو 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی ادائیگیاں بھی کرنی ہے، جبکہ IMF پروگرام منجمد ہونے سے بیرونی مالیاتی ناطقہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے. اس صورتحال میں 2 طرفہ قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور عالمی مالیاتی اداروں کی ادائیگی جان گنوا رہی ہے.
گویا بہر حال میں IMF پروگرام بحال ہونا ضروری ہے، کیونکہ صرف آئندہ مالی سال میں پاکستان کو 25 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار فی الحال IMF پروگرام کی بحالی کے بجائے دو طرفہ قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور فاسٹ ٹریک پر کمرشل لونز کی ری فائنینسنگ کے خواہاں ہیں۔ کل ڈار صاحب اور چین کے پاکستان میں ناظم الامور کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن کل ہی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ دو طرفہ قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ بالکل تردید کر رہے تھے اس گفتگو کی جو ڈار صاحب پچھلے کئی دنوں سے کر رہے تھے۔ مانیٹری پالیسی اعلان کے بعد بریفنگ میں جمیل احمد کا کہنا تھا کہ 30 جون تک 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جن میں 40 کروڑ ڈالرز کا بندوبست ہو چکا ہے۔ 2 ارب 30 کروڑ ڈالر رول اوور کرنے پڑیں گے اور 90 کروڑ ڈالر کی فائنینسنگ کرنی ہوگی، یعنی صرف 12% ادائیگی کا انتظام ہے، اور 88% ادائیگیوں کے لیے جو کہ ہم نے اپنی ادائیگیاں کرنی ہے بیرون ملکی قرضوں میں، نئے قرضے اور پرانے قرضوں کی تنظیم نو کرنی ہوگی، مگر اس میں جو ہمارے لینڈر ہے وہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، یہ تو ایک بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان کو اس مہینے کے اختتام تک 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی فوری ضرورت ہے، جبکہ اتفاق سے اس مالی سال کے 11 مہینوں میں ملک کو 3 ارب 68 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز کا بھی سامنا ہوا ہے، اور یہ ایک نیا بحران ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ ریمیٹنسز گر رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایکسچینج ریٹ اور اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ میں، یعنی سرکاری نرخ میں بہت بڑا فرق، اور یقیناً جب اوپن مارکیٹ میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے تو پھر سرکاری چینل سے بیرون ملک پاکستانی رقوم پاکستان نہیں بھیج سکتے، اور ہمارے ریمیٹنسز سال 13% کم ہوئے ہیں۔ اس چیلنجنگ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ، پاکستان کے بہت ہی لیڈنگ بزنس گروپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور جناب ڈاکٹر اقدس افضل جو ماہر بھی ہیں، اکانومسٹ ہیں اور حبیب یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ عارف حبیب صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کیسے مینیج کریں، کیونکہ بظاہر یہ کہ اگلے 2 مہینے کے اندر یہ والی حکومت جو ہے اس کی مدت پوری ہو جائے گی، پھر نگران حکومت ہوگی، اس کے پاس کم از کم 2 مہینے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہوں گے، پھر ایک الیکشن ہوگا، پھر الیکشن کے بعد ایک اور حکومت آئے گی، مگر معیشت کا پہیہ تو چلنا ہے اور تجارت و کاروبار کو تو چلنا ہے، اور اس صورتحال میں تو ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے، تو یہ اگلے 6 مہینے ان 3 حکومتوں کے آمد اس کو کیسے مینیج کریں؟ آئی تھنک یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے، اور اس پہ زیادہ تر جو ڈیپنڈنس ہے وہ اگین IMF کے جو ہے وہ 90 ریویو پر ہے، 9th ریویو جو ہے وہ اس کی اپروول ہو، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ پبلکلی کہا ہے کہ ان کی MD IMF سے جو ہے وہ 1 گھنٹہ بات ہوئی، اور اس 1 گھنٹے کی بات چیت میں یہ اگری ہوا کہ وربلی انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ کر دیں تو ہم آپ کی جو کنڈیشنز ہیں، تینوں کنڈیشنز، ان کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ ہم نے کر بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بجٹ ان سے شیئر کر لیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو ڈفرنس ہے اس کو وہ 3% کہہ رہے تھے، اور پھر 5% پر اتفاق ہوا، اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ جو ہے فنڈنگ کی ارینجمنٹ کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے پوری کر دی ہے۔ تو اس بیس پر ابھی بھی وہ جو ہے وہ امید افزا ہیں کہ یہ IMF کے پروگرام میں اب 9th ریویو نہ ہونے کی میں کوئی دقت نہیں رہ گئی، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ ابھی بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بائی نہیں کر رہی ہے، اور وہ ایکچوئل وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ IMF کی طرف سے آیا۔ پھر فائنانس منسٹر بھی جو ہے وہ بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ڈیفالٹ کی بات نہ کریں، اور یہ ہم جو ہے ہمارے جو ہے وہ ارینجمنٹ ہیں، اور ہم یہ جو ہے وہ دسمبر تک کی، بلکہ وہ بات کرتے ہیں کہ دسمبر تک جو ہے وہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ تو اب اس سلسلے میں جو دوسرا آپشن رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم فرینڈلی کنٹریز جو ہے وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ پروگرام میں جائیں کریں، اور ان کو اس کی بیسس پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ پیسے پھر آپ کو جو ہے وہ ریلیز کریں۔ تو یہی ہے کہ پھر چائنا رہ جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ایسی ارینجمنٹ ہو کہ وہ ہمیں اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے جو ہے وہ نکالیں۔ پھر یہ ہے کہ امپورٹس جو کم کر کے انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو
جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جس میں مارچ اور اپریل میں جو ہے سرپلس تھا. آئی تھنک یہ جو مئی کے نمبر آئیں گے تو شاید اس میں ڈیفیسٹ ہوگا. تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں رہ جاتا. تو وہ مارکیٹس جو ہیں ابھی بھی اس میں جو ہے وہ رسک دیکھ رہی ہیں. ایون بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریویو ہو جانے کے بعد بھی پھر بھی جو ہے وہ چیلنج برقرار رہے گا. لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ڈاکٹر اقدس افضل صاحب یہ بتائیے پہ جیسے کہ واضح طور پہ لگ رہا ہے، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا یو بلیو کہ دیر کوڈ بی اے پلان بی جس پہ کہ ہم بینک کر سکیں اور ہمیں اندازہ ہم اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو سنبھال سکیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آئی ایم ایف پروگرام کی اور پرائم منسٹر کی بات اور جس کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا عارف حبیب صاحب نے کہ کیا اب بھی پاسبل ہے کہ 9th ریویو ہو جائے اور یہ بہرحال پروگرام 9th ریویو کے بعد مکمل ہو جائے، پھر ہم آئندہ پروگرام کی طرف کے لیے ان کے پاس جائیں جب بھی وقت آئے تو، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو کامران صاحب. دیکھیں 30 جون تک جب تک یہ امید باقی ہے کہ پاکستان 9th ریویو کو فنش کر سکتا ہے، آئی تھنک کسی پلان بی کے بارے میں سوچنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. آئی تھنک سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ جیسے عارف حبیب صاحب نے فرمایا اور جیسے کہ اب پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے اور انہوں نے یہ امید دلائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 9th ریویو سکسیسفلی کمپلیٹ کر لے گا. تو میرا خیال ہے کہ تب تک ہمیں شاید ویٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. ونس دیٹ از آؤٹ آف دا وے آئی تھنک کچھ آپشنز رہیں گی جیسے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے یا ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے، جو کہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن کنٹریز پاکستان جیسی جن کو فارن ایکسچینج کرنسی کی مد میں کبھی کبھار کرائسس کا سامنا آ جاتا ہے تو وہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف بڑھتی ہیں، جس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سم پورشن آف یور ڈیٹ اس کی جو میچورٹی ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے اس کو پرزرو کیا جا سکے. تو وہ یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کے بارے میں بات کرنا یا اس کے بارے میں پبلکلی بات کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا آئی تھنک قبل از وقت ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے عارف حبیب صاحب کہ جو حکومت کی سمت ہے اس کا صحیح معلوم نہیں ہو پا رہا ہے اور اس میں بہت ہی کانفلکٹنگ میسیجز آ رہے ہیں. دیکھیں آپ پچھلے بجٹ کے بعد سے 3 دفعہ ڈار صاحب نے جو ہے وہ اپنے ڈیٹ ری اسکیجولنگ کی بات کی بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ اس کو کریں گے اور یہ ساری چیزیں، اور کل گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو بالکل ڈسمس کر دیا اور پھر ایکسپرٹس نے کہا کہ اس قسم کی باتیں پبلکلی نہیں کی جا سکتی. گویا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے یا مائنڈ سیٹ ہے اور جو ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے اور وہ بہت ہی مطلب اس میں استحکام ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس انتہائی دگرگوں حالت میں اس قسم کی گفتگو اور پھر اس میں پتہ چلنا کہ اس میں سیریسنس نہیں ہے، یہ اور بھی بہت ہی فکر کی بات ہے. آئی تھنک یہ جو گورنمنٹ ہے مختلف ڈائریکشن میں جو ہے وہ کام کرتی ہوئی تو نظر آتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی لائن کراس نہیں ہو پا رہی ہے. لائن کراس یوں نہیں ہو پا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اتنے عرصے سے بات ہو رہی ہے اور 9th ریویو کی اپروول کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بہت ساری پرائر جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی پاکستان نے پوری کر دی ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ کوئی یہ ہے کہ خبر پازیٹیو جو ہے وہ نہیں آ پا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آئی تھنک دوسرا جو آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس وہ رول اوور کا ہے، اس پر بھی وہ کام کرتے ہوئے تو جو ہے وہ نظر آتے ہیں. کچھ پاس میں انہوں نے رول اوور اچیو بھی کیے ہیں. تیسرا جو ہے وہ اس کے اندر یہ کہ فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کی جائے لی جائے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چائنیز ایمبیسیڈر سے بھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور مختلف اور ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہو رہی ہے. ان سے کچھ انہوں نے جو ہے وہ کمٹمنٹ بھی حاصل کی ہیں، بٹ وہ کمٹمنٹ بھی آئی تھنک ایسا نظر آتا ہے کہ شاید وہ آئی ایم ایف کے جو ہے وہ 9th ریویو کی اپروول کے ساتھ کچھ لنک نظر آتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ان ڈائریکشن میں جو ہے ان کی ایفرٹس تو ہیں بٹ اس میں سکسیز نہیں ہو پا رہی. تو اور یہ جو ہماری کمرشل بینکس کے ساتھ ہم فائنینسنگ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو پاکستان میں جس وقت جو اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہے، جو اس کی پوزیشن ہے اور جو ویسے بھی ایک اوور آل ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے، پاکستان کے لیے یہ آپشن تو بند ہی ہے نا. ویسے
ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کریں جی کمرشل بینکس جی ایگزیکٹلی، کیونکہ جب تک آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل پاکستان کو نہیں ملتا، بہت سے بینکس بہت ہی ریلکٹنٹ ہوں گے پاکستان گورنمنٹ کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کرنے میں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 9th ریویو کی سکسیزفل کمپلیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ دینے کو تو وہ صرف $1.1 بلین آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈس تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اس کو ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے، ایک کلین بل آف ہیلتھ دیکھا جاتا ہے مارکیٹ کی طرف سے. اور جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لیتا ہے تو باقی سورسز آف فائنینسنگ اور فنڈنگ پاکستان کے لیے جیسی کنٹریز کے لیے کھل جاتے ہیں. تو پھر بھی ابھی جو ہے یہ اگلے 6 مہینے جیسے میں نے کہا یہ تو ہونا ہے نا، مطلب unless something really extraordinary happen، یعنی کہ ابھی یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے جانا ہے 2 مہینے میں، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے، پھر ٹرانسفر آف پاور ہے، پھر تیسری گورنمنٹ آنی ہے. اس پورے نظام کو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ 9th ریویو ہو جائے، اور اس کے بعد 9th ریویو ہو جائے گا تو سر یہ پروگرام تو ختم ہو جائے گا نا، نیا پروگرام تو آئی ایم ایف نیگوشیٹ کرے گا کسی نئی حکومت کے ساتھ، تو آگے کا ٹائم کیسے گزرے گا؟ پھر یہ ہے کہ آئی تھنک پھر دسمبر تک کا آپ کو ٹائم جو ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن آئی تھنک یہ چیزیں تو بہت آپ کے پروگرامز میں بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. بٹ ایک اور جو آؤٹ آف دا باکس کبھی ہم دوست جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اس کے سولوشن کو بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل جو ہے وہ جو ہے دوستوں میں بھی مشورہ ہو رہا تھا کہ یہ ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو ڈیٹ ری پیمنٹ جو گیپ فنڈ ہے وہ ڈیولپ کرے کہ ہر جو پاکستانی جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ $2 لاکھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں، اور ان $2 لاکھ کے اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو کچھ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ دے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ یہ گاڑی امپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی پیمنٹ کے واؤچرز جو ہے وہ یہ دے، اور ان کو ریکگنائز کرے جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں ان کو جو ہے سیویئرز آف پاکستان کا جو ہے وہ کہا جائے. اور اس قسم کا بھی انیشیٹو کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کافی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ بھی، اور پاکستانیز جو فارن ایسیٹس جن کے ڈکلیئرڈ ہیں وہ بھی آئی تھنک اس کے اندر، تو وہ ایک انیشیٹو لینے سے آئی تھنک کچھ ایک سگنل بھی جائے گا انٹرنیشنلی کہ خود پاکستانی بھی ان حالات میں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو آئی بلیو اس میں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اس میں ایسے جو ہے وہ آگے آنے کی ظاہر ہے اس ضرورت ہے قسم کے انیشیٹیوز کی اور آؤٹ آف باکس کچھ نہ کچھ آئیڈیاز کی ضرورت ہے. کوئکلی ڈاکٹر اقدس افضل آپ بتائیے کہ چلے 9th ریویو ہو بھی جاتا ہے تو جرنی فرام 9th ریویو جب ختم ہوگا، پروگرام ختم ہو جائے گا جون اینڈ سے، اور پھر نئی حکومت نہیں آتی، اس دوران آئی ایم ایف تو ہم سے انگیج نہیں کرے گا نا، یہ کیسے فل ان ہوگا؟ 9th ریویو اگر سکسیزفلی ہو جاتا ہے تو کیا آگے کا راستہ کھل جائے گا؟ کچھ پہلی بات ہے کہ آگے کا راستہ کھل جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کیئر ٹیکرز کے ساتھ انگیج کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب بھی آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دیتا ہے تو پاکستان کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. اور آئی تھنک وہ پیکیونری یا فائنینشیل ارینجمنٹ کرنے سے پہلے ایک ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو پاکستان کے لوگوں کے بہاف پر آئی ایم ایف سے بات کرنی چاہیے. تو آئی تھنک میرے خیال میں اور 30 جون کو جب یہ 9th ریویو کمپلیٹ ہو جائے تو یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہوگی، پرہیپس 1-1.5 مہینے ہو، کین وہ انگیج کر سکتی ہے آئی ایم ایف کو؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ڈیفینیٹلی انگیج کر سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے وتھ سچ اے ویک مینڈیٹ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ کسی آنے والی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے ڈیٹ کا پلان نیگوشیٹ کر کے چلی جائے. بھی نہیں ہوگا، فیئر بھی نہیں ہوگا، obviously نہ فیئر ہوگا اور نہ ڈیموکریٹک ہوگا. یہ بات فائنانس منسٹر نے بھی کی ہے، لیکن میرے خیال ہے انہوں نے صحیح کہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس افضل. جناب عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.